بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین حضرات السلام علیکم۔ اچھا دیکھیں، یہ بات بالکل بھی نہیں ہے کہ ٹی ایل پی کو احتجاج کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ تو بالکل ہی نہیں ہے کہ جناب غزہ میں جب سیٹلمنٹ ہو گئی تھی تو اس کے بعد احتجاج کرنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا، اور یہ بھی سوال نہیں ہے کہ یو ایس ایمبیسی ظاہر ہے ایک فورن انسٹالیشن ہے پاکستان میں، اس کے سامنے احتجاج کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا، اور یہ بھی سوال بالکل نہیں ہے کہ انہیں اسلام آباد کی بجائے لاہور میں یو ایس کونسلیٹ کے سامنے احتجاج کرنے کی اجازت دے دی جاتی یا نہ دے دی جاتی۔ یہ سوالات نہیں، سوال صرف اور صرف ایک ہی ہے، گولی کیوں چلاتے ہیں آپ لوگ، بس، اور کوئی سوال نہیں ہے۔ آپ واٹر کینن سے پاکستان کی تاریخ میں احتجاجوں کو منتشر کرنے کا رواج تھا، جب سوسائٹی میں بروٹیلٹی تھوڑی بڑھ گئی تو واٹر کینن کو ٹیئر گیس شیلنگ نے ریپلیس کر دیا، پانی کی توپ چلانے کی بجائے سرکار نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم عوام پر آنسو گیس کی شیلنگ کیا کریں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن اب آپ اس سے آگے آ گئے ہیں۔ جو دنیا ہے ذرا مہذب جو اپنے آپ کو کہتی ہے، ویسے تو اب دنیا میں کہیں بھی مہذب نہیں رہ گئی دنیا، لیکن بارہ جو دنیا اپنے آپ کو ابھی بھی کلیم کرتی ہے کہ وہ مہذب دنیا ہے، وہاں لوگوں کو ربڑ کی گولیاں بھی مار دی جاتی ہیں، وہ بھی نہیں۔ اگر آپ نے پانی کی توپ نہیں چلانی، آنسو گیس کی شیلنگ نہیں کرنی، ربڑ کی گولی بھی نہیں چلانی، آپ نے گولیاں مارنی ہیں۔ تو اب اگلی دفعہ جب کوئی احتجاج کرنے آئے گا، مثلاً سہیل آفریدی صاحب کے بقول کہ وہ احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہیں، تو جب وہ احتجاج کرنے آئیں گے، یا کل کو مولانا فضل الرحمان احتجاج کرنے آ گئے، یا یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشنز کے ورکرز احتجاج کرنے آ گئے، یا کوئی کلرک ایسوسی ایشن والے احتجاج کرنے آ گئے، یا پھر وہ بلوچ لاپتہ افراد کے اہل خانہ احتجاج کرنے آ گئے، تو پھر اب آپ لوگ اگلی دفعہ کیا کیا کریں گے؟ اب آپ گولیاں تو 2 دفعہ ہو گئی نا، 26 نومبر کو بھی ہو گئیں اور آج 13 اکتوبر کو بھی ہو گئیں۔ اب غالباً آپ بم مارا کریں گے پاکستان کے شہریوں پر، یعنی بے شرمی بے حیائی کا کوئی ریکارڈ ایسا رہ نہ جائے جو آپ نے نہ توڑا ہو۔ یہ جواز کہ جناب انہوں نے پہلے ہمارا ایس ایچ او شہید کیا تھا، اس کے بعد ہم نے ان کے کارکنوں کو شہید کیا، معاف کیجیے گا میرے لیے تو دونوں ہی شہید ہیں، آپ لوگوں کے لیے ایک سائیڈ شہید دوسری سائیڈ ہوگی، لیکن یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ یہ فیصلے بھی ہم بڑی ڈٹائی سے خود کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ مر جائے تو وہ شہید ہے، اور دوسرے کا بندہ مر جائے تو وہ مر گیا ہے، اور یہ کہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ دونوں سائیڈز ہی مسلمان ہیں اور دونوں سائیڈز ہی اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہی ہیں، تو پھر جو 2 جماعتیں جو آپس میں لڑتی ہیں اور جن کا یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے کون حق پر ہے، یہ فیصلے پھر اوپر جا کر ہونے ہیں، تو پھر ہم دونوں کو ہی اس وقت جاں بحق کہہ لیتے ہیں، یا پھر دونوں کو شہید کہہ لیں۔ یہ نہ کہیں کہ ٹی ایل پی والے کہ ان کے شہید اور آپ کہیں کہ ان کے شہید، یہ ظاہر ہے کوئی ڈزنٹ میک سینس۔ لیکن یہ معاملات تو اللہ تعالیٰ خود اوپر جا کر ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ آپ کا جو اور میرا جو سوچنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اب پاکستان میں، یعنی کہ محسن نقوی کے پاکستان میں، ظاہر ہے یہ کوئی عام پاکستان تو نہیں ہے نا، یہ محسن نقوی کا پاکستان ہے اور محسن نقوی کے آقاؤں کا پاکستان ہے۔ اس پاکستان میں اب احتجاج سے ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، گولیاں چلائی جائیں، یا پھر اب اگلی دفعہ موسٹ پروبیبلی آپ احتجاجیوں پر بم برسایا کریں گے۔ یہ ہوگا اب پاکستان میں احتجاج کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ وحشت اور یہ درندگی جو اپنی تمام انتہاؤں کو چھوتی جا رہی ہے، یہ جو لوگ کر رہے ہیں، اور جو محسن نقوی صاحب کے ہینڈلرز ہیں اور محسن نقوی صاحب خود، ان کو تو چھوڑ دیں، لیکن ہمیں ایک مرتبہ پھر بلکہ بار بار یاد دلا دیں کہ نون لیگ کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ مریم بی بی اور ان کی رجیم کو سائیڈ لائن کر کے اسپیشلی محسن نقوی کو اسلام آباد سے بلوا کے اور اسلام آباد پولیس کو بھی مرید کے بلا کر، یہ پاکستان کی تاریخ میں بائی دی وے پہلی دفعہ ہوا ہے، پنجاب پولیس ہمیشہ اسلام آباد پولیس کی مدد کرنے جاتی ہے، خیبر پختونخوا پولیس اسلام آباد پولیس کی مدد کرنے جاتی ہے، اے جے کے پولیس اسلام آباد پولیس کی مدد کرنے جاتی ہے، رینجرز اسلام آباد پولیس کی مدد کرنے جاتی ہے جب کہیں وہاں پر کوئی پرابلم ہوتے ہیں، چونکہ اسلام آباد پولیس کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اسلام آباد پولیس آ گئی ہو پنجاب پولیس کو ریسکیو کرنے۔ 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے، 9 مئی سے پہلے وہ جب مئی میں کلیشز چل رہے تھے تو آیا کرتی تھی اسلام آباد پولیس، لیکن وہ اریسٹ وارنٹ لے کر اور وہ پلے کارڈز کے اوپر وارنٹ لگا کر، اور یہ کہ بس یعنی ہم صرف تحویل لینے آئے ہیں عمران خان کی، کیونکہ جورسڈکیشن ہماری ہے، وہ علامتی طور پر آتی تھی، وہ آپریشن کرنے نہیں آتی تھی۔
اب تو باقاعدہ وہ آپریشن کر رہی تھی، اور وہ جو آئی جی صاحب یا ڈی آئی جی صاحب ہیں جن کی ویڈیوز ہیں جو اپنے جوانوں کو شاباش دے رہے ہیں کہ ویری گڈ، تم نے بہت اچھا کیا، یعنی یہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے محسن نقوی اور اسلام آباد پولیس اور رینجرز کو بلا لیا ہے اور ڈائریکٹ الزام مریم بی بی پر نہیں آنے دیا یہ جو بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو کل کو آپ صاف بچ کر نکل جائیں گے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا، لوگوں کو اتنی ٹیکنیکلٹیز نہیں آتی کہ یہ پولیس کی وردی کا رنگ لال ہے، یہ نیلا ہے، یہ کالا ہے، یہ اسلام آباد کی ہے، یہ لاہور کی ہے، اور یہ مریم نواز نے نہیں بھیجی، یہ محسن نقوی نے بھیجی ہے. آپ اس طرح بچ کے نکل نہیں سکیں گے. یہ کام پنجاب کے اندر ہوا ہے، یہ کام مریم نواز کی جورسڈکشن کے اندر ہوا ہے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پنجاب کے عوام یہ سب کچھ بھولیں گے، اگر وہ یہ کبھی بھی سوچنے میں یقین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ بس ٹھیک ہے، اب کل کو آپ دوبارہ فرض کریں نظریاتی ہو جائیں اور آپ پھر کہیں کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانی کے ساتھ ہم میدان میں آتے ہیں، تو عوام آپ کی یہ ساری حرکتیں بھول جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. آپ نے اپنے لیے بالکل مائنڈز بچھا لی ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹی ایل پی تو پہلے بھی پاکستان میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جس کو کوئی بڑی تعداد میں ووٹ پڑنے تھے یا جس نے کوئی حکومت بنا لینی تھی، نہ وہ پہلے تھی نہ وہ اب ہے. آپ اپنا سوچ لیں، یہ جو بے گناہ آپ لوگوں نے مارے ہیں، مروائے ہیں، ان کے نتیجے میں الٹیمیٹ جو چیز سفر کرے گی وہ آپ لوگوں کی سیاست سفر کرے گی، اور الٹیمیٹ جو چیز سفر کرے گی وہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ سفر کرے گا. یہ جو جن لوگوں کے گھروں سے چلے گئے ہیں، یہ خاندان اور ان کے اقربا اور یہ پورے محلے اور یہ پوری کمیونٹیز ہمیشہ یاد رکھیں گی کہ آپ پاکستان کے غریب آدمی کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کیونکہ مت بھولیں کہ ٹی ایل پی ایک ایسی جماعت ہے جس کے 90-95% ورکر جینون غریب کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور پور آف دی پور کے ساتھ آپ پاکستان میں جو سلوک کر رہے ہیں، چاہے وہ بلوچ لاپتہ افراد کی مائیں بہنیں ہوں، چاہے وہ ٹی ایل پی کے ورکر ہوں، یہ وہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور آپ کو اس کی قیمت اپنی سیاست کی کاسٹ پر چکانی پڑے گی. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رول آف لا قائم کر رہے ہیں آپ، تو یہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. آپ ان لوگوں کو 50 دن مرید کے میں روکے رکھتے یار. آپ صرف مرید کے کو لاک رکھ لیتے، آپ یہاں واٹر کینن سے چھڑکاؤ کرتے رہتے، آہستہ آہستہ لوگ کھسکتے رہتے، آپ یہاں ٹیئر گیس کی شیلنگ وقفے وقفے سے کر لیتے اگر آپ کو زیادہ ہی آگ لگی ہوئی تھی تو. کوئی اور تھوڑا کوئی ڈنڈے شنڈے 4 لوگوں کو مار لیتے، کوئی 2-4 کو گرفتار کر کے لے جاتے، یعنی کوئی ایسی حرکتیں جو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں وہی کر لیتے. لیکن آپ اپنی حدیں کراس کرتے جا رہے ہیں. آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ حکومت یا طاقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایبسولوٹ پاور آ گئی ہے. آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اگر آپ کے سر پہ ہاتھ ان کا ہے جن کے پاس ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے، اگر وہ حکومت میں ہوں تو آپ کو بھی اب لگ رہا ہے کہ آپ بھی الیکٹ ہو کر نہیں آئے، ویسے نہیں آئے لیکن کاغذوں میں تو آئے ہیں نا، تو آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ اب آپ بھی ڈکٹیٹرز ہیں، چونکہ امپوزڈ ہیں تو اب آپ کو تمام حرکتیں بھی ڈکٹیٹر والی کرنی پڑیں گی. لیکن ہمیشہ یہ چھتری آپ کے سر پہ نہیں رہنی، ہر دفعہ آپ کو ایک ہی بات عرض کرتے ہیں اور آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. نون لیگ بطور ادارہ آپ ختم کر رہے ہیں.